ناظرین السلام علیکم، آپ سبھی کا ایک بار پھر استقبال ہے ہماری سیریز قیامت کے مرحلے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورہ اعراف آیت 51 میں ارشاد فرما رہا ہے، اور جن لوگوں نے اپنے دین کو تماشا بنا لیا تھا اور وہ آج کے دن کو بھلا بیٹھے تھے، اس دنیا کی زندگی نے انہیں فریب دے دیا تھا، تو ہم آج کے دن یعنی قیامت کے دن انہیں اسی طرح بھول جائیں گے جس طرح وہ ہم سے اس ملاقات کو بھول گئے تھے۔ ناظرین، یہ میں نے صرف اس آیت کا مفہوم پڑھا ہے۔ آپ کو بتا دیں ناظرین کہ ہم جیسے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم بڑے ہوں گے، ہم 10th میں جائیں گے، ہم کالج میں جائیں گے، پھر شادی ہوگی، بچے ہوں گے، اور پھر جیسے جیسے وہ وقت نزدیک آتا جاتا ہے وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی جاتی ہیں کہ یہ ہمارا کالج ہے، یہ ہمارا ہمسفر ہے، یہ ہماری اولاد ہے۔ تو ایسے ہی ایک دن وہ وقت بھی آئے گا جب موت بھی ہمارے سامنے آئے گی کہ یہ ہمارا جانے کا ٹائم ہے۔ پھر وہ وقت بھی سامنے آئے گا کہ جب قیامت کا روز، جسے کہ ہم یا تو لائٹ لیتے تھے یا تو ہم اس کو سیریسلی نہیں لیتے تھے، وہ وقت بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ وہ وقت کیسا ہوگا یہ ہم آپ کو پہلے سے بتا رہے ہیں چینل ون کے ذریعے ہماری اس سیریز میں، تاکہ ہم سب اس کی تیاری کر سکیں۔ تو آئیے ایک بار پھر ہم جانتے ہیں قیامت کے مرحلے میں آج کون سے سٹیجز کے بارے میں ہم ذکر کریں گے۔ اس میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ذاکرہ تفسیر فاطمہ رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا، ہم نے اب تک قیامت صغریٰ کر لی، پھر ہم نے امام زمانہ علیہ السلام کا جو ظہور کا دور تھا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اب مین جو دن ہے، قیامت کا دن ہے، ججمنٹ ڈے جسے ہم کہتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں اب بتائیں کہ اس کی حقیقت کیا ہوگی، کیسے اس کے مناظر ہوں گے، کچھ اس پر روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ ہم جس مرحلے پر پہنچے ہیں وہ قیامت کبریٰ کی نشانیاں ہیں جی، کہ اس کے آنے سے پہلے کون سی نشانیاں پیش آئیں گی جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اب قیامت کبریٰ واقع ہونے والی ہے۔ جی، اس سلسلے میں قرآن مجید میں 2 طرح کی نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک نشانی وہ ہے جو رونما ہو چکی ہے، اچھا، ایک نشانی وہ ہے جو رونما ہوگی۔ ان دونوں کو ملا کر 3 طرح کی علامتیں، 3 طرح کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ قیامت کی ہوں گی، جن میں سے پہلی نشانی وہ ہوگی جب دنیا ختم ہونے والی ہوگی تو پتہ چلے گا کہ ایسے کچھ حادثات ہوں گے جس سے یہ پتہ ہوگا کہ اب یہ دنیا مٹ جانے والی ہے۔ دوسری ایسی نشانیاں ہوں گی کہ جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ بالکل قیامت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اس میں مثال کے طور پہ ایسا ہوگا کہ مردے جو ہے وہ قبر سے باہر آئیں گے۔ اور تیسری یہ نشانی ہوگی کہ جس سے یہ پتہ چلے گا کہ قیامت شروع نہیں بلکہ برپا ہو چکی ہے، یعنی اچھا، پوری طرح سے قیامت آ گئی ہے۔ جی، اس میں ایسا ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے چلنے لگیں گے، کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے، بکھر جائیں گے، اور قرآن کہتا ہے کہ دریا اور سمندر سب ایک ہو جائیں گے، مل جائیں گے، اور پوری دنیا میں پانی ہی پانی ہو جائے گا۔ اس طرح کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، یعنی یہ 3 طرح کی علامات ہوں گی جس سے پتہ چلے گا کہ قیامت کبریٰ جو ہے وہ واقع ہو چکی ہے۔ آپا، ابھی آپ نے کہا کہ کچھ نشانیاں ہیں جو رونما ہو چکی ہیں، تو آپ بتائیں کہ یہ کون سی نشانیاں، اور کیا قرآن میں ان کا کوئی ذکر ملتا ہے جو یہ نشانیاں رونما ہو گئی ہمیں پتہ بھی نہیں؟ دیکھیے، 2 واضح نشانیوں کا قرآن مجید اشارہ کرتا ہے، جس میں سے ایک نشانی سورہ قمر آیت نمبر 1 یعنی پہلی ہی آیت میں خدا کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت نزدیک آ گئی ہے اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ دوسری آیت سورہ دخان کی آیت نمبر 10 ہے، جس میں خدا کہتا ہے فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، اے نبی آپ انتظار کریے اس دن کا جس دن آسمان پر پورا کا پورا دھواں چھا جائے گا۔ یہ 2 طرح کی نشانیاں بتائی گئیں، جس میں سے اگر ہم پہلی نشانی دیکھیں کہ چاند کے ٹکڑے ہو گئے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین قرآن نے یہ لکھا ہے کہ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب مشرکین نے آ کر نبی سے ڈیمانڈ کی تھی، بعثت ختم ہونے والی تھی، ہجرت ہونے والی تھی، ذی الحج کا مہینہ تھا، 14ویں کا چاند نکل چکا تھا، اور سارے کے سارے لوگ کھڑے تھے نبی کے پاس، اور اس وقت کہا کہ یا نبی اللہ، ہر نبی کے پاس اپنی نبوت کی ایک دلیل ہوتی ہے، وہ معجزہ دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نبی ہوں، آپ کیا معجزہ دکھا سکتے ہیں؟ نبی نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ جبرائیل نے آ کے کہا کہ یا نبی اللہ، اللہ نے پوری کائنات کی تمام چیزوں کو
آپ کا تابع بنا دیا ہے، اچھا، آپ سب کے حاکم بن چکے ہیں. جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا. جی، تو جب یہ سنا نبی نے تو نبی نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور کہا 2 ٹکڑے ہو جا. جب وہ 2 ٹکڑے ہو گیا تو نبی فوراً سجدے میں چلے گئے. لوگوں نے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. پھر اس کے بعد نبی سے کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے ٹکڑے کیے تو اب اس کو آپ جوڑ بھی دیجئے. نبی نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے، تو اب یکجا ہو جا. چاند یکجا ہو گیا. ابن مسعود کہتا ہے کہ جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے میں دیکھ رہا تھا کہ منظر ایسا ہے کہ غار ہرا درمیان میں تھا، ایک ٹکڑا اس طرف تھا، ایک ٹکڑا اس طرف تھا. مگر مشرکین نے اس منظر کو بھی یہ کہہ دیا کہ نہیں، یہ تو جادو ہے. ہم یمن اور شام کی طرف سے جو لوگ آ رہے ہیں مسافر، ان سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے بھی یہ چیز دیکھی ہے. مسافر آئے بھی، ان سے پوچھا بھی گیا تو مسافروں نے بھی کہا کہ ہم جہاں جہاں تھے وہاں سے ہم نے یہ منظر دیکھا ہے کہ چاند پہاڑ کے دونوں طرف سے نظر آتا ہے. ایک ٹکڑا اس طرف ہے، ایک ٹکڑا اس طرف ہے. پھر بھی نبی کی اس بات کا انکار کیا گیا. یہ جو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، اس کو کہا گیا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جو واقع ہو چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم ایک مقام پر یہ فرماتے ہیں کہ میری بعثت اور قیامت کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے. پر آپا 1400 سال تو بیت ہی گئے، لیکن یہ ظاہراً ہم ایسا لگتا ہے ہمیں کہ 1400 سال بیت گئے اور کچھ نہیں ہوا، لیکن اگر ہم دیکھیں گے حالات کے اعتبار سے تو لگے گا کہ بڑا مختصر سا وقت ہے. چونکہ ہم حادثوں سے گزر رہے ہیں اس لیے یہ ہمیں بڑا وقت لگ رہا ہے، لیکن جس طرح سے پوری کائنات کے نظام کو اللہ کو چلانا ہے، اس نظام کو اگر نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے تو ہمیں 1400 سال بہت مختصر سی لگیں گے کہ یہ بہت مختصر سا عرصہ ہے. بالکل، جیسے کہ جناب نوح علیہ السلام کی جو پوری زندگی تھی وہی ماشاءاللہ 2500 سال کی تھی، تو اب تک تو ان کی ایج جتنا بھی وقت نہیں گزرا ہے. بے شک. تو اگر یہ دوسری نشانی جو دھوئیں کی بتائی گئی ہے اس کی جانب اگر ہم نظر کریں، آیت اللہ تقی بہجت نے بھی ایک مقام پر یہ فرمایا تھا کہ جب یمن سے دھوئیں نکلنے لگے اور آگ کے شعلے نکلنے لگے تب اپنے آپ کو ظہور امام زمان کے لیے تیار رکھنا اور یاد رکھنا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی جو رونما ہو چکی ہوگی. آپا، تو یہ جو دھوئیں کی آپ بات کر رہی ہیں، کیا یہ وہی دھواں ہے؟ یہ کیسا دھواں ہوگا جو پوری دنیا میں پھیلا ہوگا؟ کوئی آگ کا، یہ جو بمباری کا ہے اسی ٹائپ کا ہے؟ یہ کیسا دھواں ہے؟ دیکھیے، یہ دھواں یا تو یہ ایسا ہے کہ جو بمباری ہو رہی ہے اس کا دھواں ہے، یا اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ خود آسمان سے ایک دھوئیں کو بھیجے گا. اگر ہم سورہ انفطار کی تفسیر پڑھیں تو اس میں ہم کو ملتا ہے، یا جتنی بھی سورہ ہے، سورہ انشقاق ہے، سورہ انفطار ہے، جس میں قیامت کے مرحلوں کو بیان کیا گیا ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ چاند، ستارے، سورج سب آپس میں ٹکرا کر بکھر جائیں گے. اور اس طرح سے ستارے اور سیارے بکھریں گے جیسے ایک موتیوں کا ہار ہوتا ہے، اسے توڑ دیا جائے تو جیسے موتیاں بکھر جائیں گی اسی طرح سے یہ بھی بکھر جائیں گے. آسمان میں شگاف ہو جائے گا، ستاروں میں آگ لگ جائے گی. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ پورا کا پورا نظام شمسی بکھرے گا، اس میں آگ لگے گی تو پھر پوری دنیا میں دھواں ہی دھواں ہوگا. اس طرح سے بھی دھواں پھیلے گا جو ستاروں کے ٹوٹنے کی وجہ سے، چاند میں آگ لگنے کی وجہ سے بکھرے گا پوری کائنات میں، اور پھر زمین اور آسمان کو وہ دھواں گھیر لے گا. اور یہ دھواں ایسا ہوگا کہ جس کے لیے نبی کریم نے یہ بھی فرمایا کہ مشرق سے لے کے مغرب تک یہ چاروں طرف ہوگا، اور یہ دھواں زمین پر 40 دن تک باقی رہے گا. اور اس دھوئیں کی وجہ سے لوگوں کی جو کیفیت ہوگی وہ زکام جیسی ہو جائے گی، یعنی سارے لوگوں کو اس دھوئیں سے بڑی الرجی ہوگی. اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ نبی نے خود فرمایا ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو واضح ہو جائیں، رونما ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ قیامت واقع ہو گئی ہے. جس میں سب سے پہلا تذکرہ کہ جب دجال ظاہر ہو جائے سمجھ لینا قیامت بالکل قریب ہے. جب حضرت عیسیٰ زمین پر آ جائیں تو سمجھ لینا قریب ہے. اس کے بعد کہا کہ جب گاڑھا دھواں پوری دنیا میں، بہت گاڑھا ہوگا، وہ پوری دنیا میں پھیل جائے تو تم سمجھ لینا کہ قیامت بڑی نزدیک ہے. اور کہا جب قعر عدن میں آگ لگ جائے. قعر عدن یمن کا ایک علاقہ ہے، ایک ایریا ہے، یا یمن کی پہاڑیوں کے درمیان
درمیان جو ایک علاقہ ہے اس کو قعر عدن کہا جاتا ہے. جب قعر عدن میں آگ لگ جائے تو تم سمجھ لینا کہ یہ حتمی نشانیاں ہیں, قیامت آ چکی ہے اور امام کا ظہور بس ہونے والا ہے. دیکھیں ہم بہت ساری چیزیں اس میں سے سمجھ سکتے ہیں کہ رونما ہو چکی ہیں. حضرت عیسیٰ نہیں آئے ہیں, دجال نہیں آیا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو نشانیاں بتائی جا رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمیں رونما ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. آپا یہ جو اکثر کئی علماء کہتے ہیں کہ دجال کوئی انسان نہیں, یہ کنٹریز ہیں جو مثلاً کا بمباری کر رہی ہیں, تو کیا یہ صحیح ہے یا دجال کوئی انسان ہی ہوگا؟ دجال کے بارے میں دیکھیں بڑی ڈیٹیل ہے کہ وہ نبی کے زمانے سے موجود تھا اور نبی نے اس کو سزا نہیں دی تھی, اس لیے کہ امام کے ظہور تک اس کو رکھنا چاہتے تھے تاکہ وہ اس کو ڈھیل دی جائے رسی سے اور پھر اس کی معافی اور اس کی کامیابی کا کوئی راستہ باقی نہ رہے. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس کے ماتھے پر بھی ایک آنکھ ہوگی, ایک آنکھ والا ہوگا, اور بہت ساری چیزیں دجال کے لیے کہا گیا ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے آج کے دور میں کہ دجال کا پروموشن شروع ہو گیا ہے, ایسا کہا جا سکتا ہے کہ ایک آنکھ کی نشانی کی بہت ساری چیزیں ہمارے پاس آ چکی ہیں. مثلاً ایک ہم نظر منکا لے کر آتے ہیں جب ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں, وہ بلو کلر کا ہوتا ہے, اس میں بھی آنکھ بنی ہوتی ہے. آج علماء جو ہے اس کو بھی اپنے گھر پر لگانے سے منع کرتے ہیں, پرہیز کرتے ہیں, کیونکہ وہ ایک طرح سے دجال والوں کی نشانیاں ہیں. ہاں وہ بلو کلر اچھا ہے, بلو کلر کا ایک منکا ہے, اس پہ کوئی آنکھ نہیں بنی ہے تب آپ لگا سکتے ہیں, لیکن اگر آنکھ جیسا کچھ بنا ہوا ہے اس پر تو اس کو منع کیا جاتا ہے. یعنی جو دجال کے جو لوگ ہیں, جو دجال کے گروپ والے ہیں, اس نے دجال کی طرف بلانا شروع کر دیا ہے. ایک اور بھی ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں, ٹرائنگل ہے اور اس کے اندر آنکھ بنی ہوئی ہے, اور وہ لوگ ویسے برانڈز بنا رہے ہیں, اس برانڈ کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہاں وہ پورے گروپ کو, ہمارے خیال سے جہاں تک ہماری جانکاری ہے, پورے گروپ کو الومناتی کہتے ہیں, اور وہ پورے کے پورے گروپ والے ایسے ہیں جو دجال کی طرف ان کی نشانی ہی ایک آنکھ. رائٹ. اب آپ نے ابھی دھوئیں کا ذکر کر رہی تھی, تو یہ ذکر کیا جو دھواں ہے یہ محشر کے دن بھی موجود ہوگا, یہ وہی دھواں ہوگا یا کوئی الگ ٹائپ کا دھواں ہے جو محشر کے دن میں؟ دیکھیں ایک دھواں تو وہ ہے جو قیامت کے برپا ہونے کے ٹائم پر نظر آئے گا. کچھ دھوئیں ایسے ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ محشر کے میدان میں نظر آئے گا, جس کا ذکر سورہ رحمان میں غالباً آیا ہے. سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 میں اللہ یہ کہتا ہے کہ اے گروہ جن اور انس, جب زمین اور آسمان کے اطراف سے تم کو گھیر لیا جائے گا تو کیا تم وہاں سے نکل سکو گے؟ اس کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے بعد خدا آگے یہ کہتا ہے آیت نمبر 35 میں کہ اس ٹائم یہ ہوگا کہ جب چاروں طرف سے دھوئیں نے اور آگ نے تمہیں گھیر رکھا ہوگا. ان آیات کی تفسیر میں چھٹے امام نے یہ فرمایا کہ محشر کے میدان میں جب تمام مخلوقات کو کھڑا کیا جائے گا, جب ہر مخلوق کھڑی ہو جائے گی تو پروردگار عالم پہلے آسمان کے فرشتوں سے کہے گا نیچے آ جاؤ. تو اتنے فرشتے آئیں گے کہ جتنے محشر میں کھڑے ہوں گے ان سے 2 گنا ہوں گے, اور آنے کے بعد ان کو راؤنڈ سرکل کے شکل میں گھیر لیں گے. اس کے بعد دوسرے آسمان سے اللہ فرشتوں کو بلائے گا, وہ بھی اتنی ہی تعداد میں آئیں گے, پھر وہ دوسرا سرکل بنائیں گے. تیسرے آسمان سے بلایا جائے گا, وہ تیسرا سرکل بنائیں گے. اسی طرح 7 آسمان سے فرشتوں کو بلایا جائے گا اور وہ سرکل ہو جائے گا پورا, اور درمیان میں اہل محشر کھڑے ہوں گے. اور اب فرشتے اس آیت کو پڑھ کر ان کو سنائیں گے کہ اب بتاؤ تم کیسے نکل سکتے ہو, کیا تم اس حلقے کو توڑ کر اللہ کی قدرت کے بغیر نکل سکتے ہو؟ اور پھر اسی کے درمیان, اسی ماحول میں اللہ جو ہے وہ سبز رنگ کی آگ کو بھڑکائے گا, اور آگ کو بھڑکانے کے ساتھ ساتھ ایک دھواں ظاہر کرے گا کہ اس دھوئیں کے ذریعے سے بھی سارے کے سارے لوگ بہت پریشان ہوں گے, جس کی وجہ سے وہ نکل نہیں سکیں گے اس حلقے سے, کہیں فرار کرنے کا کوئی راستہ نہیں. یعنی ہم لوگوں کو وہ فرشتے دکھائی دیں گے, جیسے آج بھی کئی فرشتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے, جیسے جو ہمارے سائڈز پر اہل محشر کے میدان میں تو حجابات ہٹا دیے جائیں گے نا, وہ رحمت کے حجابات یا اللہ کے جلال اور اللہ کے نور کے حجابات کا مرحلہ سب سے لاسٹ میں. لیکن جب قیامت ہوگی تو پھر حجابات ہٹ جائیں گے, سب نظر آئے گا, سب کچھ دکھائی دے گا, وہ دھواں بھی, وہ آگ بھی. ابھی جہنم آپ دیکھ سک رہی ہیں نہیں, آپ جنت دیکھ سک رہی نہیں, لیکن جب وہ ہوگا تو سب کچھ نظر آئے گا, پھر فرشتے بھی ہمیں نظر آئیں گے. جی آپا, ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں قرآن میں دی گئی ہیں کہ قیامت نزدیک ہے, تو کیا روایات میں بھی کوئی نشانیاں ملتی ہیں جس سے یہ پتہ چلے کہ قیامت نزدیک ہے؟ کیونکہ لوگ تو بہت دور سمجھتے ہیں, ارے ابھی تو دیکھا جائے گا.
چند روایات آپ کی خدمت میں حدیث کے طور پر اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ پہلی حدیث نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے نزدیک ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ معاشرے سے علم ختم ہو جائے گا، اچھا، اور جہالت بڑھتی جائے گی. کہ آج علم ہے لیکن وہ علم ایسا ہے کہ انسان اس علم سے صرف پیسے کما رہا ہے، اس علم کا کوئی استفادہ اپنی ذات پر یا دوسروں کی ذات پر نہیں کر رہا ہے، جی، جس کی وجہ سے آج علم کا اثر لوگوں کے اندر نہیں ہو رہا ہے. یعنی ہر انسان اپنے اعتبار سے علم کو رائج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، فتوے ہوں، آیات ہوں، تفسیر ہو، روایات ہو، اپنے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی علم ہوگا لیکن علم کے ساتھ ساتھ وہ جو جہالت کا کانسیپٹ ہوگا وہ رائج ہو جائے گا آخری دور میں. ایک بات ہو گئی. دوسری چیز امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ قیامت کے نزدیک ہونے کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے سب سے پہلا ہے سفیانی کا خروج، دوسرا ہے دجال کا آنا، تیسرا ہے گاڑھے دھوئیں کا آنا، چوتھا ہے سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا، پانچواں حضرت عیسیٰ کا آنا، چھٹا حضرت قائم کا ظہور، اور پھر اس کے بعد جزیرۃ العرب میں ایک تباہی اور قعر عدن میں آگ کا روشن ہونا. اور اس عالم میں بڑی تیاری کر لینا، جب تمہارے درمیان کوئی ان تمام نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو اپنے آپ کو قیامت کے لیے تیار کر لینا. یہ ساری نشانیاں روایات میں بتائی گئی ہیں کہ جو رونما ہوں گی قیامت سے پہلے. آپا قیامت کی یہ جو مدت ہے، ہم سوچتے ہیں وہ دن آئے گا تو کتنا بڑا دن ہے، یا یہ کتنے سالوں کی اس کی مدت ہے؟ کیا مدت تک یہ قیامت چلے گی؟ کیونکہ دو طرح کی آدم سے لے کے خاتم تک جی کے وہ ہونے سوال جواب. دو طرح کی آیتیں قرآن میں موجود ہیں. ایک سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 ہے جس میں کہا فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، یعنی ایسا دن جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہوگی. دوسری آیت سورہ معارج کی آیت نمبر 4 ہے جس میں کہا یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ، یعنی ایسا دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی. ایک آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ 1000 سال، ایک آیت میں اللہ کہہ رہا ہے 50,000 سال. اس کو مفسرین نے ایسے سمجھایا ہے کہ قیامت جب آئے گی تو اس کے جو توقف ہوں گے، توقف ان دا سینس اسٹاپ جو ہوں گے، ہاں اسٹاپ جہاں پہ رکایا جائے گا وہ 50 ہوں گے. یعنی 50 جگہوں پر رکایا جائے گا، آپ کو اسٹاپ لینا پڑے گا، اور ہر اسٹاپ جو ہوگا، ہر توقف جو ہوگا وہ 1000 سال کا ہوگا. تو اس طرح سے جی 50,000 سال ہو گئے نا پھر تو قیامت کی مدت. تو اسی لیے تو دو آیتیں ہیں نا، دو طرح کی آیتیں ہیں کہ ایک آیتوں میں کہا گیا کہ 1000 سال، دوسری آیت میں کہا گیا 50,000 سال. تو اس کو سمجھانے کے لیے علماء نے یہ کہا کہ یہ جو 50,000 سال ہے وہ اس طرح سے ہوگا کہ 50 سٹاپ ہیں قیامت کے، ہر سٹاپ پر 1000 سال رکایا جائے گا، اور پھر ہر سٹاپ پہ جانے کے بعد 50,000 سال مکمل ہو جائیں گے. اور یہ جو قیامت کے توقف ہوں گے اس میں مزے کی بات یہ ہوگی کہ کچھ سٹاپ ایسے ہوں گے جس میں لوگوں کے چہرے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ گنہگار ہیں یا نیک ہیں. کوئی فیصلہ نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، کچھ نہیں، بس پتہ چلے گا چہرے سے، اور وہ فرشتے جو بیٹھے ہوں گے وہاں پہ انتظار کر رہے ہوں گے وہ لکھیں گے کہ تم کیا ہو. آگے جب جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کہیں پر رکایا جائے اور صرف نیکیوں کے بارے میں سوال کیا جائے. پھر ایک سٹاپ ایسا ہوگا جہاں سے برائیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر ایک سٹاپ ہوگا جو مثال کے طور پہ صراط کی منزل ہوگی جہاں سے گزارا جائے گا. اس طرح سے کرتے کرتے جو ہے وہ 50 سٹاپ سے گزرنا پڑے گا، جس کی کل مدت 50,000 بتائی گئی ہے. 50,000 سال، 50,000 سال میں سے وہ ایک سال کتنے سال کا ہوگا اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. وہ دنیا کے سال ہوں گے، وہ آخرت کے سال ہوں گے، اس کی روایت میں کوئی دلیل ہمیں نظر نہیں آتی ہے. کیا جو آپ نے ابھی جو علامتیں بتائیں، کیا ان تمام کے علاوہ بھی کوئی علامتیں ہوں گی جو ہمیں یہ بتائیں کہ قیامت نزدیک ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ قرآن بھرا پڑا ہے قیامت کی باتوں سے اور آگاہی سے، تو اور کیا آیتیں یا قرآن کی فقط قیامت کے نشانیوں کے آیات پر اگر نظر کریں تو شاید پورا دن گزر جائے مگر وہ آیتیں ختم نہیں ہوں گی، اتنی ساری ہیں. 2 سے 3 آیتوں کی طرف میں اشارہ کر دوں، جس میں سب سے پہلی آیت سورہ مزمل آیت نمبر 14 فرمایا یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑوں میں سخت لرزہ پیدا ہوگا، یعنی زلزلہ آئے گا. دوسری
وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور زمین پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے، پہاڑ اپنی جگہ سے ختم ہو جائیں گے. سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 14 ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، سورہ قاریہ کی آیت نمبر 5 ہے، اور پہاڑ نرم روئی کی طرح ہو کر بکھر جائیں گے. اس کے علاوہ سورہ انفطار کی آیت نمبر 3، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، کہ دریا اور سمندر ایک ہو جائیں گے اور ایک ہو کر پوری دنیا میں فقط پانی ہی پانی ہو جائے گا. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، سورہ مرسلات آیت نمبر 9، اور اس وقت جب آسمان میں شگاف پیدا ہو جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، سورہ انفطار آیت نمبر 2، جس میں یہ کہا گیا کہ کواکب، نجم، ستارے، سیارے سب بکھر جائیں گے. اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جن میں سے یہ آیتیں جو ہیں نا سب سے زیادہ پہاڑوں کے بارے میں ہے کہ پہاڑ اس دن چلنے لگیں گے. اور روایات یہ کہتی ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے چلتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ سوچیں نا کہ جب ہم پہاڑوں کو چلتا ہوا دیکھیں گے تو کیا منظر ہوگا، کیا خوف طاری ہوگا کہ پہاڑ ہماری جانب آ رہے ہیں. پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھرنے لگیں گے. پہلے چلیں گے، پھر وہ ٹکڑے ہوں گے، پھر ٹکڑے ہو کر وہ اتنے باریک پاؤڈر کی طرح ہو جائیں گے کہ پھر پورے آسمان پر وہ بکھر جائیں گے. اور اس کو جو ہے اس طرح سے بیان کیا گیا جیسے ہم سوال کریں کہ پہاڑ کیسے چلے گا، تو اسی سوال کو قبیلہ ثقیف کے ایک شخص نے نبی سے بھی پوچھا تھا کہ یا نبی اللہ، وہ جو قیامت کے مرحلے بیان کیے جاتے ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ پہاڑ چلنے لگے گا، یہ کیسے ہوگا؟ تو نبی نے جواب دیا تھا کہ یہ جو سارے کے سارے پہاڑ ہوں گے پہلے ان کو اللہ ریت بنا دے گا، یعنی اس کے اتنے ٹکڑے کرے گا کہ وہ ریت بن جائیں گے. اور پھر خدا آسمان سے ایک اتنی تیز ہوا چلائے گا کہ وہ سارا کا سارا ریت جو ہے وہ پوری زمین پر بکھر جائے گا، اڑ کر بکھر جائے گا. اور پھر جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک صرف زمین نظر آئے گی، یعنی چٹیل میدان کے سوا پوری دنیا میں اور کوئی چیز دکھائی نہیں دے گی. اور اس چٹیل میدان میں ہم اور آپ کھڑے ہوں گے. آپ اندازہ لگائیں کہ کیا وحشت ہوگی، کیا خوف کا منظر ہوگا، کیسا نظارہ ہوگا. ہم سوچ کر بھی روح ہماری کانپتی ہے. بالکل، بہت ہولناک منظر ہوگا اس دن کا. تو آپا اب جیسے اتنے خوفناک منظر ہیں تو ظاہر ہے کہ ان حادثوں سے ہم لوگوں کے بچنے کے لیے بھی کوئی راہ ہوگی، کوئی طریقہ ہوگا جو بتایا گیا ہوگا یا آئمہ نے بتایا ہوگا کہ کس طرح دعا کرنی ہے، خود کو محفوظ رکھنا ہے ان چیزوں سے. جی دیکھیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس میں سب سے پہلے امام سجاد کا طریقہ کار بتاؤں. جب مولا قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، ہم کیسے کرتے ہیں نا قرآن کی تلاوت، بس پڑھتے چلے گئے کیونکہ ہمیں سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. جی ہاں، امام سجاد جب پڑھتے تھے تو جہاں کہیں بھی عذاب کی آیتیں آتی تھی اس کو جلدی سے پڑھتے تھے، تیزی سے پڑھتے تھے. اور جب وہ آیتیں ختم ہو جاتی تھی تو رک جاتے تھے اور رک کر مولا فرماتے تھے خدایا مجھے ان عذاب سے محفوظ رکھنا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پہلے تو قرآن سے اٹیچ ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اس طرح سے اپنے پڑھنے کے طریقے کو تھوڑا سا امپروو کریں. اور پھر جب مولا جنت کی آیتوں کو پڑھتے تھے، جزا کی آیتوں کو پڑھتے تھے تو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے، اور جب وہ آیتیں ختم ہو جاتی تھیں تو مولا رک کر دعا کرتے تھے خدا ان نعمتوں سے مجھے نوازنا. اور اس کے علاوہ جتنی بھی سورہ قرآن میں موجود ہیں جس میں قیامت کا تذکرہ ہے، مثال کے طور پہ سورہ انفطار کا بڑی تاکید کی گئی ہے. سورہ انفطار ہے اور سورہ قاریہ ہے. ان تمام سوروں کو مسلسل اپنی واجب نماز یا نافلہ نماز میں اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں تو قیامت کے ہول سے ہم محفوظ رہیں گے. ہاں، یعنی یہ جو ہال ہوگا، جو سورہ قاریہ میں یہ بتایا گیا کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ بکھر رہا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل رہا ہے اور پھر زمین سے سارے کے سارے خزانے نکل رہے ہیں تو پریشان ہو کر لوگ پوچھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن جن کو قرآن معلوم ہوگا، جن کو پہلے سے پتا ہوگا کہ یہ سب ہونے والا ہے، وہ اطمینان سے کھڑے ہوں گے. اچھا، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ منظر کہ ہاں ٹھیک ہے نا، اللہ نے قیامت برپا کر دی، اور وہ اطمینان سے کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہمارے اعمال صحیح ہیں. ہم سورہ قاریہ کی تلاوت کرتے تھے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے گا. ہم سورہ انفطار پڑھتے تھے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے گا. ہماری اور آپ کی کمزوری کہہ دیں یا کمی کہہ دیں کہ ہم نے فقط 3 سے 4 سوروں کو یاد کر لیا ہے اور نمازوں میں صرف وہی سورہ پڑھتے ہیں. جی، اس کے علاوہ نمازوں میں کوئی سورہ پڑھی ہی نہیں جاتی ہے. سورہ قدر، سورہ کوثر، سورہ
قریش یا پھر ہم کہہ دیں سورہ نصر، یہ سورہ کے علاوہ ہم اور آپ کوئی سورہ پڑھتے نہیں، جبکہ یہ تمام سورہ جو چھوٹی چھوٹی ہے جس میں قیامت کا ذکر ہے، ائمہ نے بڑی تاکید کی ہے کہ اس کو نمازوں میں پڑھو تاکہ قیامت کے دن تم امان میں رہو۔ ان لوگوں کے لیے جن کو سورہ یاد نہیں ہے، بے شک سوال کریں گے کہ اگر سورہ یاد نہیں ہے تو کیسے پڑھا جائے، مجتہدین نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنا موبائل یا اپنا قرآن سامنے رکھ کر پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ مبطلات نماز میں سے نہیں ہے، نماز آپ کی باطل نہیں ہوگی۔ ہاں ہو سکتا ہے تھوڑا سا ثواب اللہ کم کر دے، مگر آپ کو اس سورے کو پڑھنے کا موقع ملے گا، اور جب آپ پڑھنے کی عادت ڈال لیں گے تو ایک دن وہ یاد۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ کیسے ہمارے نبیوں نے اور ہمارے ائمہ نے اس کے لیے دعا کی ہے۔ تو بہت جلدی سے اشارہ کروں فقط ایک جو واقعہ ہے حضرت ابراہیم کا، کہ راستے سے گزر رہے تھے، ان کے دور میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ماریا، بہت متقی، بہت پرہیزگار، مشہور تھا۔ جب گزرے تو دیکھا ماریا بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو ایسی بس اللہ کی عبادتوں میں محو رکھتا تھا۔ حضرت ابراہیم قریب آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ماریا میرا جی یہ چاہتا ہے نا کہ میں قیامت کے حوادث سے اپنے لیے دعا کروں اور سب کے لیے دعا کروں کہ بچ جائے سب لوگ۔ تو یہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے نہیں مانگنی ہے دعا۔ کہا کیوں نہیں مانگنی؟ کا 3 سال سے اللہ سے ایک دعا کر رہا ہوں، وہ اب تک پوری نہیں ہوئی ہے، جب وہ پوری ہو جائے گی تو ہی قیامت کے لیے دعا کروں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا وہ کون سی دعا ہے جو تیری پوری نہیں ہوتی ہے؟ ماریا کہتا ہے کہ میں 3 سال سے دعا کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ کے خلیل کی زیارت ہو جائے۔ جب یہ سنا تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں میں ہی وہ ہوں جس کی زیارت کی تو دعا کر رہا ہے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ یہ حضرت ابراہیم ہے، اس نے شکر کا سجدہ کیا، اور پھر دونوں نے بیٹھ کر قیامت کے حوادث سے خود کے لیے بھی دعا کی بچنے کے لیے، اور تمام لوگوں کے لیے دعا کی کہ اللہ قیامت کے حوادث سے، ہولناک وحشت سے، خوف سے لوگوں کو محفوظ رکھنا۔ یعنی نبی ہو کر بھی اس طرح سے دعا کر رہے ہیں۔ دعائے کمیل ہم پڑھتے ہیں جس میں امیر المؤمنین کیا فرماتے ہیں، مولا اپنی دعا میں کتنی خوبصورت بات کہہ رہے ہیں۔ امیر المؤمنین کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ کہا کس طرح آخرت کے عذاب کو میں تحمل کر پاؤں گا، کس طرح قیامت کی سختیوں کا میں مقابلہ کر سکوں گا، جبکہ اس کی مدت بڑی طولانی ہے۔ قیامت کے عذاب میں توقف بھی دائمی ہے، وہاں سے پھر کوئی ریٹرن واپس نہیں آئے گا۔ یعنی یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کیسے ہم بار بار قیامت کو یاد کر کے اس سے امان طلب کرتے رہیں اللہ سے، کیونکہ جتنی بھی دعائیں ہیں، ابھی ماہ رمضان قریب ہے، اس میں بھی جتنی بھی دعائیں ہم مانگتے ہیں، ہر ایک دعا میں یہی ایک دعا رہتی ہے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ ٹھیک جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ ان سوروں کو پڑھنے کی توفیق بھی وہی دے انشاءاللہ ہم لوگوں کو۔ ناظرین، جب ہم آپ کے سامنے یہ باتیں لاتے ہیں تو ہم یہ کوئی کہانی قصوں کی باتیں آپ کے سامنے نہیں لاتے ہیں۔ قرآن کوئی کہانی قصوں کی کتاب نہیں ہے، لیکن فکشنل نہیں ہے، وہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ سچا ہے، سچے نبی نے ہمیں بتایا ہے، سچے اماموں نے ہمیں بتایا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے ان چیزوں کو اب بلیو کریں اور اس پر اپنا ایمان پختہ رکھیں کہ وہ دن بھی آئے گا کہ جب ہم لوگوں کے سامنے یہ ساری چیزیں پیش آئیں گی، تاکہ جب ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے اس دن آپ یہ یاد کریں کہ آپ اس چیز سے واقف تھے۔ آپ دیکھتے رہیے قیامت کے مرحلے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور ایپیسوڈ میں، آگے کیا ہوگا یہ لے کر۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔